اس لیے میرے بھائی یہ جو میں امن و امان ہوتا ہے نا، بعض بڑی طاقتیں جن میں بہت ڈسپلن، امن و امان، تو ہمارا نام نہاد لبرل طبقہ بڑی تعریفیں کرتا ہے، کہہ رہے یہ اسلامی ملکوں کا حال دیکھو، غربت، کرپشن، ٹارگٹ کلنگ، اور وہ دیکھو کیسی ترقی کی ان لوگوں نے، ان کے ملک میں امن دیکھو، اور سڑکیں میں بھی یہ دیکھ کر آتا ہوں، وہ زبردست سڑکیں، گٹر ہی نہیں ہے تو ڈھکن کا تو تصور ہی ختم، زبردست۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ڈاکو کے گھر میں ہمیشہ امن ہوتا ہے۔ ڈاکو کا جو اپنا گھر ہے وہ جھونپڑا نہیں ہوتا، وہ شیش محل ہوتا ہے، لگژری، اس میں باتھ روم بڑے، ہمارا کچن ان کے باتھ روم سے زیادہ گندا ہوتا ہے۔ وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک آدمی نے کسی کو رشتے کا انکار کیا، بولا تمہاری جو دکان ہے نا، ہمارے باتھ روم اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو خیر، تو وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، آپ ان کے گھر جا کے دیکھو، جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، بڑے بڑے ڈاکو ہیں، آپ ان کے گھر جا کے دیکھو، ایسے لگژری اور امن، کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے ظاہر پرست لوگ متاثر ہوتے ہیں، احمق بے وقوف لوگ، سمجھتے ہو؟ اب آپ گئے کسی ان کے گھر میں، وہ جو ہیں ہمارے ایک بڑے ہیں، ان کے گھر آپ گئے، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ جب ان کے گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا، بے یار ہم تو سمجھتے تھے یہ چور ہیں، لیکن ان کے گھر میں دیکھو یار، سونے کے نلکے لگے ہوئے ہیں، کہیں سے فرش ٹوٹا ہوا نہیں ہے، سیوریج کا اتنا بہترین نظام، واش روم بند ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور ملازمین سارے ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی ٹائم پہ ملتی ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا، ایسا اچھا ماحول، اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے۔ بھائی کیسے بے وقوف لوگ ہیں! اور بھائی ڈاکو ہے تبھی تو اس نے سب کو لوٹ لاٹ کے اپنا گھر بڑا ٹائٹ خاندانی قسم کا بنا لیا ہے، نہیں ہے میرا خیال ہے بات؟ پوری دنیا میں ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اتنے نیک ہو تو روک لو نا آپ اسرائیل کو۔ ساری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں؟ کوئی ہے رونے والا؟ ان بڑی قوت، بڑی طاقتوں میں کوئی ہے ان پہ رونے والا؟ تقریریں کروا لو آپ ان سے، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، وینک یو۔ ابے کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ جو خدا کی قسم میں نے تو وہ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دی ہے، آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ، وہ جو بچوں کی بھوک سے مرنے کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ اسلامی ملکوں نے کیا ہے یا ان بڑی طاقتوں نے کیا ہے یہ حال؟ یہ بڑی طاقتوں نے کیا، اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں، چپ بیٹھے ہوئے ہونے دے رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے ناجائز قبضہ ہے، یونائٹڈ نیشن کی درجنوں قراردادوں کو اسرائیل ان کی دھجیاں اڑا چکا ہے، سب کو پتا ہے کہ حرام اور ناجائز قبضہ ہے، بولے نہ اگر بہت اچھے ہیں تو صرف دو چار بیان داغ دیتے ہیں۔ ابے بھائی وہ ویسی مدد کرو جیسی یوکرائن کی مدد کر رہے ہو تم سب مل کے۔ رشیا چھوٹے سے ملک، یوکرائن کا کچھ نہیں بگاڑ پارا، کیوں نہیں بگاڑ؟ اتنی بڑی طاقت ہے، یوکرائن پہ کتنے حملے کیے ہیں، یوکرائن کا کچھ نہیں ہو رہا، کیوں؟ پورا یورپ یوکرائن کی مدد کر رہا ہے، منہ سے ہوائی فائر نہیں کر رہا، لیکن ادھر فلسطین کا مسئلہ ہے تو منہ سے فائرنگ ہو رہی ہے، اور دیکھو حشر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہیں نا، افریقہ میں جا کے دیکھو کیا ظلم ہے، سونا نکل رہا ہے، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، لیکن جن کانوں سے سونا نکل رہا ہے نا، ان کے قریب لوگ سبزیاں پتے ابال کے کھا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ بڑی طاقتیں وہاں پر امن قائم نہیں ہونے دیتی، کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن یہاں امن قائم ہو گیا، ان کے وسائل یہی لوگ استعمال کریں گے۔ نہ ہم بڑے ڈاکو ہیں، ہم نے اپنے ملک میں بدامنی نہیں پھیلانی، تاکہ مفتی طارق مسعود جب آئیں بولیں نائس ٹو میٹ یو، کیا خوبصورت۔ لیکن مفتی طارق مسعود جاتا ہے، اوے یہ مفتی طارق مسعود نکال دینا۔ دنیا بے وقوف بنتی ہے میرے بھائی ان بڑے بڑے ڈاکوؤں سے، ہم الحمدللہ بے وقوف، ہمیں اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم مومن ہیں، ہم جھونپڑے میں مر جائیں خدا کی قسم ایمان کے ساتھ، کیونکہ اس ایمان کی برکت سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ ہمیں پتا چل گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ملکوں میں بدامنیاں اور غربت اور مہنگائی، یہ بھی انہی بڑے ڈاکوؤں کی برکتیں ہیں۔ مودی نے ہم پہ اٹیک کیا، جواب میں ہم نے تماچا مارا ہے تو رکا ہے وہ، اگر یہ ہم اٹیک کرتے پہلے، دنیا ہمیں چھوڑتی؟ بولو،
وہ بھارت ہے, وہ جو مرضی کر لے بھائی, اس نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, پہلے ڈرون مارے پھر میزائل مارے, دنیا چپ, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. بول رہے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے, مرنے دو. یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا باتیں کرنے والے, کہہ رہے مرنے دو. ان کا خیال تھا مار دیں گے, ہم نے جب اٹھا کے 2-3 چپیٹے پھوڑے ہیں فوراً ساری طاقتیں آ گئی, امن کے ایوارڈ لے لیے انہوں نے. ہم نے دنیا میں, ان کو پتا تھا یار, اتنی امید نہیں تھی کہ ایسا چپیٹا لگے گا, ایسا چماٹا پڑے گا, ہمیں ایسی امید نہیں تھی. اب بیچ میں کود گئے. پہلے ہم کہہ رہے تھے بھائی رکواؤ, کوئی مان رہا تھا ہماری بات؟ تو یہ میرے بھائی, یہ سڑکیں وڑکیں گٹر کے ڈھکن دیکھ کے ان ملکوں کے, اور خوبصورت لائٹیں اور اتنا امن اور ڈسپلین, اور وہاں پہ جو ہے بوڑھوں کی کیئر, ٹھیک ہے نا, کچھ تو ڈرامے ہیں. ایک ملک میں گیا, وہاں ایک آدمی کو ذرا سا کچھ ہوا, ذرا سا ہوا, فائر بریگیڈ بھی, پولیس موبائل بھی اور ایمبولینس, تینوں ایک دم. میں نے کہا بھائی بندہ کو کچھ ہوا نہیں ہے, اور تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں اس لیے آئے ہیں کہ پھر یہ حکومت سے پیسے لیں گے. ابھی یہ کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں, خیر. تو اس لیے اللہ کی نظر میں میرے بھائی اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. انسانوں کے ہاں اچھائی اور برائی کو ناپنے کا معیار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. بہت سے آج جو آپ کو تبلیغ والے بے یار و مددگار نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, سادہ کپڑوں میں بغیر اس طریقے گھوم رہے ہیں جنگلوں میں ادھر ادھر, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جائیں گے جاپانیوں کو سمجھانے کے لیے. یہ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا نا, یہ جائیں گے کس کو سمجھانے کے لیے, اتنی ترقی یافتہ قوم کو. میرے بھائی یہ ترقی یافتہ نہیں ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اچھا بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے, وہ ایمان ہے. تو یہ اس کی جاپانیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کو تو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں. اچھا جاپان جو اب اتنا نیک بنا ہوا ہے, ایٹم بم جاپان پہ کس نے مارا تھا؟ مسلمانوں نے مارا تھا, امریکہ نے مارا تھا. اور مارا کیوں تھا؟ جاپان کی بدماشی کو روکنے کے لیے. پوری دنیا فتح کرنے نکلا تھا, اتنے لوگوں کو کاٹ دیا تھا نا اس نے. پہلی جنگ عظیم انہوں نے لڑی ہے, مسلمانوں نے لڑی ہے. جتنا انسانوں کا قتل عام ہوا ہے پہلی جنگ عظیم میں, وہ بھی یورپین نے. دوسری جنگ عظیم وہ بھی یورپین, یہ انگریز تھے. اور اس کے بعد جو ایٹم بم چلایا وہ کس نے چلایا؟ کافروں نے چلایا. سارے تو انسانیت کے قتل. اور پھر جو آسٹریلیا میں جا کے دیکھو, اور ریڈ انڈین کو مارا, ملین کروڑوں میں تعداد ہے ان کی. افریقہ سے غلام بنا کے لاتے تھے, 80% ان غلاموں کو مار کے سمندروں میں پھینک دیا انہوں نے. اور جب وہ بالکل ہی واٹ لگ گئی تو پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریک چلا کے صحرا لے لیا کہ غلاموں کو آزاد کس نے تحریک چلائی ہے؟ ہم نے چلائی ہے, یہ صحرا ہمارے کندھوں پہ ہے. تو غلام بنایا بھی تو تم ہی نے تھا. اس لیے میرے بھائی کبھی بھی ظاہر پرست مت بنو, کبھی بھی ظاہر پرست مت بنو. جب بھی کسی چیز کی تحقیق کرنی ہو نا, اس کی ڈیپ میں جا کے تحقیق کیا کرو. تو اسلام کا پلڑا تمہیں ہر جگہ کیا نظر آئے گا؟ بھاری نظر آئے گا. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے جو باڈی ہے اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت ملے. اعمال کی زینت اختیار کرو گے تو جنتی بنو گے, اعمال نہیں ہے تو جنت کی امیدیں لگانا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.